ویسے تو اللہ رب العزت کو اسراف ہر ایک چیز کے اندر ناپسند ہے، لیکن سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العزت نے اسراف کو کھانے پینے کے ساتھ جوڑا ہے۔ فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ رب العزت اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہ کھانے پینے کے ساتھ اسراف کو خاص طور پہ کیوں جوڑا ہے؟ حالانکہ انسان یا نا وہ اپنے پیٹ کو بالکل فل کر لے تو اس کے بعد تو کھا نہیں سکتا، تو اسراف کیسے؟ تو بھائی یہی اسراف ہے کہ آدمی اپنے پیٹ کو بالکل فل کر لے، تو یہ کھانے پینے کا اسراف ہے، کیونکہ اس کھانے پینے کی وجہ سے آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے۔ جب آدمی اپنے پیٹ کو بالکل فل کر لیتا ہے تو اس صورت میں پھر آدمی کو امراض لاحق ہوتی ہیں، اور جب بھوک رکھ کے کھانا کھاتا ہے تو پھر آدمی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ بھی تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے۔ ان کا ایک عیسائی حکیم تھا، اس نے ان سے ایک دفعہ سوال کیا جی کہ آپ کے علماء تو یہ فرماتے ہیں العلم و علمان، علم دو قسم کے ہیں، علم الادیان و علم الابدان، کہ ایک تو دین کا علم ہے، مذہب کا علم ہے، اور ایک بدن کا علم ہے۔ تو آپ کے رب نے تو پورے قرآن کے اندر کہیں پہ بھی بدن کے علم کو بیان ہی نہیں کیا، علم طب کو بیان نہیں کیا۔ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک چھوٹی سی آیت کے اندر، آیت کے ایک آدھے حصے کے اندر اللہ رب العزت نے پورے علم طب کو بیان کر دیا ہے۔ اس نے پوچھا کہاں پہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کلوا واشربوا ولا تسرفوا، یہی آیت سنائی۔ تو مطلب یہ کہ کھانے پینے کا انداز اگر آدمی ٹھیک کر لے تو آدمی کی صحت خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے لیے مین چیز کھانے کے اندر اسراف نہیں کرنا، مطلب پیٹ کو بالکل فل نہیں بھرنا۔